ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن روکے رکھیں طلاق والی عورتیں روکے رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو ثلاثۃ قروء 3 حیضوں تک مطلب 3 حیضوں تک دوسرا نکاح نہ کریں ولا اور نہ یحل حلال ہے لہنہ واسطے ان عورتوں کے ان یہ کہ ان یکتم نہ وہ چھپائیں ما جو کچھ خلق اللہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا ہے فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان اگر کننا ہیں وہ عورتیں یؤمننا ایمان رکھنے والی باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر یعنی وہ نہ چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا اگر وہ ایمان والی ہیں اللہ اور آخرت پر وبؤلتہن اور ان کے بؤلہ کہتے ہیں شوہر کو اور ان کے شوہر جو ہیں احق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لوٹانے کے دوبارہ شادی کرنے کے فی ذالک اس میں ان ارادو اگر ارادہ ہو اصلاح کا یعنی ویسے پریشان کرنے کے لیے نہ ہو ارادہ ہو اس کو بسانے کا وَلَهُنَّ اور واسطے ان عورتوں کے مثل جیسا کہ مثل الذی جیسا کہ علیہن بالمعروف جیسے کہ یعنی ان عورتوں کے حقوق ہے اوپر ان مردوں کے شریعت کے موافق وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن اوپر ان عورتوں کے درجہ ایک فضیلت درجہ ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز الحکیم غالب حکمت والا بس اتنا کافی طلاق اللہ تعالی سب کی بچیوں کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے ایک ہوتی ہے طلاق احسن ایک ہوتی ہے حسن اور ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ ہمارے ہاں طلاق دوڑ کے آتے ہیں مسئلہ کنجی میں غصے میں تھا تو طلاق عموماً لوگ دیتے ہی غصے میں ہنسی خوشی پیار محبت سے کوئی نہیں دیتا بہرحال غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے کہ دوڑ جاؤ جی میں تو غصے میں تھا اب طریقہ نہیں آتا اگر طریقہ آتے تو یہ مسائل نہ پیدا ہوتے سارے بس طلاق کے لیے وہ 3 کا لفظ ہی انہوں نے سوچا ہوا ہے 3 بٹے جب یہ کہتے ہیں تو طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے تینوں ہو گئی ایک ہی ٹائم میں ختم بات اب بس صرف عدت وہ عورت کاٹے گی یہ رجوع نہیں کر سکتا عدت 3 بیماریاں وہ انتظار کرے گی اور 3 بیماریاں ختم ہو جائیں تو وہ دوسرے سے نکاح کرے گی اچھا یہ حلالے والی بات بھی مجھے یاد کرانا پہلے میں یہ اس کو ذرا کلیئر کر دوں لیکن اچھا طریقہ اس کا کیا ہے ایک احسن طریقہ ہے ایک حسن ہے احسن طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو اس کی پاکی کے دنوں میں 1 طلاق دے دو 2 نہیں 3 نہیں 1 بس 1 طلاق دے کے چپ ہو جاؤ اب اگر انہوں نے شریک رہنا ہوگا تو 1 دن میں 2 دن میں 4 دن میں ہفتے میں سبق آ جاتا ہے وہ جو مولویوں کے پاس دوڑتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے تو اگر ان کے پاس ٹائم ہے بس دوسری طلاق نہ دے 1 ہی دے دیں اور اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے مرد سمجھتا ہے کہ میں نے غصے میں کہہ دیا ہے یہ ہے وہ ہے تو رجوع کر لے بغیر نکاح کے بس یہ اس کی بدستور بیوی ہے 1 طلاق پر ٹھیک ہے
اب نکاح کی بھی ضرورت نہیں، گواہوں کی بھی ضرورت نہیں، بس صرف رجوع کا ہے۔ اب دوسری شروع ہو گیا، تب بھی یہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب احناف کے نزدیک تینوں بیماریوں سے جب پاک ہو جائے تو اب اس کے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی احسن۔ اور حسن یہ ہے، اچھا اس میں احسن میں ایسا کرنا ہے کہ ایک دیا ہے نا، تو ایک بیماری ختم ہو گئی، مہینہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا تو دوسرے پہ خود بخود دوسری ہو گئی، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیسرے پہ خود بخود تیسری ہو گئی، رجوع نہیں کیا۔ یہ احسن طریقہ ہے، بس ایک دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے بھی گزر گئے اور یہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں رہنا چاہتے، یہ رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے، اگر کرتے تو 3 مہینوں میں کر سکتے تھے۔ حسن طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں، ہر پاکی کے دنوں میں ایک ایک طلاق دے، ایک پہلے دی، پھر دوسری پاکی میں دوسری دے دے، تیسری میں تیسری دے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ پہلے تو اللہ نوبت کسی کی نہ لائے، لیکن ہو بھی تو ایسے کرے گا تو ندامت سے بھی بچ جائے گا، شرمندگی سے بھی بچ جائے گا، اور مسائل بھی نہیں پیدا ہوں گے۔ بس طلاق دی ہے، رجوع کر لیں۔ یہ یاد رکھو کہ ایک طلاق دے دی ہے، رجوع کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اب 2 سال بعد، 4 سال بعد اس نے پھر طلاق دی، تو اب اس کے پاس 2 طلاقوں کا حق ہے، ایک اس نے استعمال کر دیا، ختم ہو گیا، 2 دے دی اور 2 کے بعد رجوع کیا ہے، تو اب اس کے پاس 1 طلاق کا حق ہے۔ اب جو یہ طلاق مغلظہ دیتے ہیں ایک ہی ٹائم میں 3، تو اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ بس یہ بات جو اہل حدیث ہیں، وہاں بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 3 کہو کہ 100 کہو ایک ہی ہوتی ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ چاروں مسالک کے جو لوگ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، سارے وہ کہتے ہیں کہ تینوں ہو جاتی ہیں۔ ایسے ایک پتھر کسی کو مارو، مثال وہ دیتے ہیں، ایک مارو، ایک پتھر لگا، 3 اکٹھے مارو تو ایک لگتا ہے کہ 3 لگتے ہیں؟ تینوں لگتے ہیں نا، تو تینوں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ حلالے والا بھی سوچ لو، سمجھ لو اس بات کو بھی، اس کو لے کے مغرب کے لوگ بھی اور ہمارے یہ جو بے تعلیم لوگ ہیں، بے تعلیم سے مراد قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہیں، وہ اس حلالے کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جی عورت کو، مطلب عورت پر ظلم ہوا ہے اور عورت ہی بیچاری سزا اس کو ملے کہ دوسرے سے شادی کرے، پھر ادھر کرے۔ تو یہ حلالے کا تصور ہی نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح حلالہ کرنے والی پر اور والے پر لعنت کی ہے۔ یہ جو حلالے کا ہمارے ہاں تصور یا سوچ ہے، یہ نہیں ہے۔ حلالے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب یہ عورت، سزا مرد کو مل رہی ہے، سنو کیسے مل رہی ہے کہ یہ مرد اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ کسی سے بھی شادی کر لے، اس لیے نہ کرے کہ اس کے دوسرے کے ساتھ شادی کر کے اس سے طلاق لے کے اس کے پاس آئے، دوسرے سے شادی کرے، دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا دوسرا آن بان اور دوسرا طلاق دے دے، تو اب یہ عورت جو ہے دوسرے شوہر کی بیوی ہے، پہلے کی تو نہیں ہے نا، سمجھ آ گئی بات کی؟ اب وہ سب سے شادی کر سکتی ہے، کسی بھی مرد سے، تو اس پہلے سے بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اب تو یہ اس کے شوہر ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں، درمیان میں دوسرا آ گیا ہے۔ بات سمجھ لیجیے، اس طرح ہے حلالے کا تصور۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا کہ ایک نے طلاق دے دی اور دوسرے نے جا کر لی، جس کا اسلام میں مذاق اڑایا جاتا ہے، مغرب کے لوگ بھی اڑاتے ہیں، یہ جو دنیاوی تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اڑاتے ہیں۔ ہاں شرعی اعتبار سے اگرچہ وہ طریقہ غلط ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن کسی سے اس نے شادی کی اور اس نے صرف نکاح نہیں کرنا، اس کے ساتھ رہنا ہے، ایک کمرے میں رہنا، چاہے 1 رات ہی کرو، ٹھیک ہے، اب وہ طلاق دے دے تو یہ پہلے سے شادی کر سکتی ہے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک روایت بنا لیا روٹین کے، بس طلاق جو حلالہ کر لے تو فلانے نے تو پھر شادی کر لے، یہ نہیں ہے ایسے، اصل صورت وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح بھی کرے تو شرعاً نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو کہ اس پہلے نے تو طلاق دی تو اس نے 3 بیماریاں انتظار کیا، اب دوسرے کے پاس 1 گھنٹہ بھی رہے گی تو اور وہ طلاق دے گا تو پھر 3 بیماریاں انتظار کرے گی، بات سمجھی؟ تو پھر شادی ہوگی، ان درمیان میں کم از کم 6-7 مہینے کا پیریڈ لگ جائے گا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک نے طلاق دی، دوسرے نے نکاح کر لیا اور صبح پھر اس نے طلاق دی اور تیسرے دن اس نے نکاح کر لیا، ایسے نہیں۔ آج کل لوگ مذاق سمجھتے ہیں۔ تو یہ درمیان میں 6 مہینے کا کم از کم پیریڈ آ جائے گا
کہ پہلے نے طلاق دیا ہے تو 3 مہینے انتظار رہے گا، اب دوسرے سے شادی ہوئی تو پھر نہیں عدت ہوگی۔ عدت کس لیے ہوگی؟ اس لیے کہ اگر اولاد ہونے والی ہے تو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی عورت، یہ تو بیماریوں کی بات ہے نا، اگر پتہ چل جائے کہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اب 3 مہینوں یا بیماریوں کی بات نہیں ہے، وضع حمل، یعنی جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ چاہے 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، نو جب بچہ پیدا ہوگا، طلاق والی بھی اور بیوہ بھی، کسی کا شوہر فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن عدت کرتی ہے، ٹھیک ہے، 4 ماہ 10 دن۔ لیکن اس دوران اگر پتہ چل جائے کہ اس کا بچہ ہونے والا ہے تو پھر بچے کی پیدائش اس کی عدت ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مر جائے اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن بیوہ کی عدت ہے۔ بہرحال لڑائیوں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ اس معاملے میں منہ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو غصے میں تو آدمی کہہ دیتا ہے، گالی گلوچ کر لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان الفاظ پہ بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ بچوں کا مستقبل ہوتا ہے اس پر، خاندان اور بیوی ماں سب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات وقتی طور پر تو 1 سیکنڈ یا 1 آدھے منٹ میں جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اس کے مسائل اور انجام بہت برا اور بہت بڑا ہوتا ہے، تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا، یہاں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ حملہ ہے تو عورت کو چھپانا نہیں چاہیے دوسری شادی کے لیے، اس سے جان چھوڑ نہیں میں تو نہیں ہوں، یا عدت کے دوران عورت کی بات مانی جائے گی۔ عورت کہتی ہے میری عدت پوری ہو گئی ہے تو بس اس کی بات مانی جائے گی، جس طرح ملک میں ایک عدت کا کیس چل رہا ہے، ہاں، تو عورت کی بات معتبر ہے اس میں۔ یہ نہیں کہ فلاں نے کہے کہ جی فلانی تاریخ ہے اور فلانی تاریخ، عورت کہہ رہی ہے کہ بس میری 3 مہینے گزر گئی ہیں، اور واقعات سے بھی ایسا پتہ چل رہا ہے۔ وہ اگر 1 مہینے کے بعد کہے تو یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے نا، تو اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور وہ کہتی ہے۔ ایک مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو عورت کی موجودگی میں بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک عدت مرد کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ یاد رکھو۔ وہ یہ ہے کہ جس بیوی کو طلاق دی ہے، جس بیوی کو طلاق دی ہے، یا جو بیوی فوت ہو گئی ہے، اگر اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ من وجہ ابھی اس کی بیوی ہے، کیونکہ رجوع ہو سکتا ہے نا۔ تو جب تک عدت میں ہے اس عورت کی بہن سے، بھتیجی سے، بانجی سے شادی نہیں کر سکتی، اور عورتوں سے تو کر سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ عدت میں ہے رجوع ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پیریڈ میں اس عورت کی بہن سے یا بانجی سے یا بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتی۔ عدت، یا ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کو طلاق دی ہے، تو اب یہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی من وجہ یہ اس کی بیوی ہے، تو دوسری کرے گا تو یہ 5 ہو جائیں گے۔ یہ ایک مرد کے لیے ہے، باقی اور کوئی مسئلہ عدت میں مردوں کے لیے نہیں۔ پھر ایک بار ترجمہ دیکھ لو، انشاءاللہ اور بھی آگے 3-4 آیتیں اسی موضوع پر آ رہی ہیں۔ اور طلاق والی عورتیں روکے رکھیں اپنے نفسوں کو، مطلب کہ شادی نہ کریں 3 حیض تک، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ جل جلالہ نے تخلیق فرما دیا ہے ان کے رحموں میں، اگر ہے وہ ایمان رکھنے والی اللہ اور روز آخرت تک، اور ان کے شوہر جو ہیں زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو لوٹا لیں، یعنی عدت میں دوبارہ لوٹا لیں، اپنے پاس رجوع کر لیں۔ اور اچھا، اگر ارادہ ہو اصلاح کا، صلح کا، ایسے ان کو مطلب پار کرنے کے لیے نہیں کہ رجوع کر لیا، اور پھر ایک عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی عورت کو مطلب رجوع کر لیتے تھے، پھر 2-3 مہینے گزرتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر رجوع کر لیتے، سالوں سال گزر جاتے تھے۔ تو ارادہ ہو اصلاح کا، بغیر ایسے نہیں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ اور ان عورتوں کی بھی حقوق ہیں جیسے کہ حقوق ہیں ان مردوں کے ان کا، یعنی ایسے نہیں ہے کہ مردوں کی سارے حقوق ہیں، ان عورتوں کی بھی حقوق ہیں مردوں پر، اور مردوں کے لیے فضیلت ہے اوپر ان عورتوں کے، اور اللہ جل جلالہ غالب حکمت والا